بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے جی جوڈیشل حوالے سے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت، رجیم چینج کے بعد سے لے کر اس نے جو ایک ظلم و ستم عوام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ روا رکھا ہے، اس میں کہیں بھی جو عوام کی بھلائی جو ہے وہ یا آئین کی یا جمہوریت کی یا ملک کی بہتری کے لیے کوئی ایک کام بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک ایک مہرہ اپنی جگہ پر فٹ کرنا ہے، اور اپنی جو اقتدار ہے، جو چوری کا، جو ڈکیتی کی سیٹیں ہیں، ان کو کیسے ہم نے دوام بخشنا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا تھا، جس میں جو پی ٹی آئی کی چرائی گئی سیٹیں تھیں، جو مار دھاڑ کے ساتھ انہوں نے جمع کی تھیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر ایک جعلی اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ نقلی سی پارلیمنٹ انہوں نے ترتیب دی تھی، جو کہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، اور عمران خان کا بھی دعویٰ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی یہ سب چیزیں دیکھیں گی، اور پھر سب کچھ سے بڑھ کر جو خود حکومت نے فارم 47 کے صفرے آگے پیچھے کر کے یہ جو کردار ادا کیا الیکشن کمیشن نے، اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں۔ تو جہاں تک جو ہے تعلق ہے اس بات کا کہ کیا یہ سب کچھ آئینی اور قانونی ہے، اس کا تو جواب آ چکا ہے نام ہے، یعنی جو کچھ بھی رجیم چینج سے ہوا ہے وہ بدنیتی پر مبنی تھا، اس میں ادارے بھی ملوث تھے، بیرونی مداخلت بھی ملوث تھی، یہ بھی کلیم پی ٹی آئی اور عمران خان کرتے آئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب جو ایک کامن سینس ہے وہ پریویل کرے گا، کہیں کوئی جو ہے عقل، دانش مندی اور حکمت موجود ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آئی کسی میں بھی، لیکن اگر کہیں نظر آئی ہے تو وہ نظر آئی ہے سپریم کورٹ میں، جہاں پر 8 جج یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایک زبردست قسم کا روڈ میپ دیا، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر یہ جو 45-50 سال سے جمہوریت کے دعوے دار ہیں، سب سے پہلے یہ، اور جنہوں نے اجتماعی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ظلم جو کیا ہے عوام کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ، وہ ابھی تک اس کے اوپر نہ شرمندہ ہیں، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی دفعہ مار کھائی ہے، انہوں نے اپنے لیڈر جو ہیں وہ قربان کرائے ہیں، لیکن وہ قربانیاں دینے والے کوئی اور تھے، اور بہاریں لوٹنے والے یہ کوئی اور ہیں، بہاریں نہیں، ضلالتیں لوٹنے والے، اور یہ پیسے کے پجاری اور ایکسٹینشن کے ہواری، جنہوں نے آئین اور قانون جو ہے وہ روند دیا ہے، عوام کے حقوق کو جنہوں نے بالکل بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو اب یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے، ایک درخواست دی تھی اس نے الیکشن کمیشن نے، جو پی ٹی آئی کی سیٹیں واپس کرنے کا معاملہ تھا، جس میں 15 دن کا ٹائم دے کر سپریم کورٹ کے 9 ججز نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، ان کو 15 دن کا مزید ٹائم دیا تھا کہ وہ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، اور ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرا دیے، سوائے ایک رکن کے، باقی سب کے ایفیڈیوٹ آ گئے، جن میں کچھ 39 ایک تھے، 41 ایک تھے، تو یوں ملا کر یہ کوئی 80 کے قریب جو ہے یہ ہو جانے تھے ان کے ممبران، لیکن اور ان کی بنیاد کے اوپر ان کو اسپیشل سیٹیں ملنی تھی، لیکن نظام دین جو ہے اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، اور ادھر سے جو قاضی اعظم ہے جن کا کام آئین اور قانون کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ بدقسمتی اپنی سے جو ہے ایکسٹینشن کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نہ آئین کی ہے، نہ قانون کی، نہ عوام کی۔ تو یہ تو بس ان کو فیصلے کیا کرنے ہیں عوام کے حق میں، انسانی حقوق کو کیا پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے، یہ تو ایک وہ دیوی بنا رہے ہیں وہاں پہ، انصاف کی دیوی، یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ کہیں بھی میڈیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی جو ہے یہ وہ کوئی ہوٹل گرانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ ان کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے ساتھ انصاف مہیا کرنے کے ساتھ ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اب
وہاں پر اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اگر کوئی ابہام ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دے دی، ادھر سے پی ٹی آئی بھی چلی گئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست یہ تھی کہ یہ ہمارے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو پر عمل درآمد نہیں کر لے، لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے، یعنی یہ پی ٹی آئی کی ایک جماعت ہے، تو اس کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کے پاس، اس کا نہ کوئی چیئرمین ہے نہ کچھ۔ تو وہ سارے ثبوت جب پی ٹی آئی نے دیے ان کو عدالت کو، پی ٹی آئی نے وہ تمام جو ہے وہ ایفیڈیوٹ پیش کر دیے کہ یہ سارے ہمارے ارکان تھے سوائے ایک کے جنہوں نے ہمیں ایفیڈیوٹ دے دیے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایفیڈیوٹ چرانے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ایک مرکزی سیکریٹریٹ تھا وہاں پر بھی حملہ کیا، وہاں پر بھی جو ہے وہ دعویٰ بولا، اور وہاں سے کمپیوٹر اور سب کچھ چرا کر یہ لے گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ ایفیڈیوٹ چرائے جائیں اور وہ چھینے جائیں، جس طرح انہوں نے وہ چھینے تھے، پرپوزل سیکنڈر کو اٹھایا تھا، ان سے کاغذ اور فارم چھینے تھے، جن سے جب انہوں نے نامینیشن پیپر چھینے تھے تو اسی چیز کو انہوں نے دہرایا، اور وہاں سے وہ جو ایفیڈیوٹ تھے وہ بھی چرا لیے گئے۔ لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایک بیک اپ بھی موجود تھا، اور انہوں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی جمع کرایا اور وہ عدالت میں بھی ثبوت پیش کیے۔ تو اب الیکشن کمیشن کی جو اس درخواست تھی اس کے اوپر جو یہ ججز تھے، جسٹس صاحبان تھے 8، ان کا فیصلہ آ گیا اس درخواست کے اوپر۔ اس درخواست کو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا، انہوں نے بتا دیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم آپ کو دوبارہ سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ درخواست دے رہے ہیں اس کا جو ہے بجائے اس کو یعنی ڈیلے ٹیکٹکس کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا کہ یہ ارکان اب پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، سیاسی تھی اور ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں، اب دیکھیں نا جی، ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، اور دوسری طرف جو خط و کتابت ہوتی رہی پی ٹی آئی کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کو نوٹس جاری کرتا رہا اور ان کو مخاطب کرتا رہا، تو وہاں پر وہ گور خان کو، بیرسٹر گور کو جو ہے وہ اس کا پی ٹی آئی کا چیئرمین مانتے رہے، خود اس کو مخاطب کرتے رہے چیئرمین کے نام سے، عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل، اور اس طرح سے عدالت کو کنونس کرنے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی کہ یہ جو ہے گور خان ہمارے جو ہیں وہ ہیں چیئرمین ہیں۔ تو اس طرح سے عدالت نے سخت حکم جاری کر دیا، اور بالخصوص ایک خاص موقع کے اوپر کہ جب جو ہے ایک جوڈیشل پیکج کے لیے، ایک آئینی ترمیم کے لیے بندر بانٹ کا پروگرام بنایا گیا، دھونس دھاندلی، ایم این ایز کو اٹھانا، ان کے بچوں فیملیز کو اٹھانا، ایک ایک ووٹ کو پورا کرنا، سینیٹرز کو غائب کرنا اور مینیج کرنا، پیسے کا لالچ دینا، جائیدادوں اور بیرون ملک سیٹل کا لالچ دینا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ سرکاری ذرائع کے اوپر جو ہے عوام کے پیسے کے اوپر بدنیتی پر مبنی یہ سارا کام جو چل رہا تھا، اس کو ایک دفعہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جو وہ 8 جسٹس صاحبان ہیں، آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والے، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، عوام کا سوچنے والے، انہوں نے ایک دفعہ اس سارے ڈرامے کو فلاپ کر دیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے جو ہے تفصیلی فیصلہ اور جو پہلا آرڈر تھا شارٹ آرڈر، اس سب کچھ کی اس درخواست میں ایک سخت موقف کے ساتھ جو ہے وہ تائید کر دی ہے کہ یہ عدالت اس اپنے فیصلے کے اوپر عمل کرانا بھی جانتی ہے، اور اس کے الیکشن کمیشن کو نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک ایسا بھونڈا کردار ادا کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس جتنے بھی یہ ایپیسوڈ ہے اس کا سب سے اگر کوئی گھٹیا ترین کردار ہے تو وہ الیکشن کمیشن کا۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم آئینی باڈی ہیں، کیا آپ آئینی باڈی ہیں؟ عوام اور آئین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آئینی باڈی ہیں اور آپ نہ کسی کے تحت ہیں۔ وہ بھئی سب کچھ آئین اور قانون کے تحت ہے، اور عدلیہ کا کام ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے اور اس کی تشریح کرے، اور عدلیہ جو ہے اس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی وہ آئینی ترمیم بھی آتی ہے جو آئین سے متصادم ہو، جو عوام کی فلاح سے متصادم ہو، تو جو شریعت سے متصادم ہو، تو ایسی کسی بھی ترمیم کو وہ
نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے ایک درخواست کے اوپر، یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے ٹائمنگ